وہ حیات اور رانیہ کے ہمراہ نکاح کے لیے نیچے آ رہی تھی، نظریں داخل دروازے کی طرف ہی ٹکی ہوئی تھی۔ دل بار بار عائش کا نام پکار رہا تھا لیکن وہ نہیں آیا۔ لال جوڑے میں گھونگھٹ لیے کسی اور کے نام کا سنگار کیے پتھر بنی بیٹھی تھی جب یاسر صاحب کے ساتھ مولوی صاحب ڈرائننگ روم میں داخل ہوئے۔ نکاح شروع کرنے کی اجازت ہے؟ مولوی صاحب نے اجازت چاہی جی اجازت ہے۔ دادا جان نے ابیا کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اجازت دی۔ ابیا شاولد یاسر شاہ آپ کا نکاح افہام شاولد کاشان شاہ سے باعث حق مہر 20 لاکھ روپے طے پایا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پہ اس نے عجیب سے آنکھیں بند کی تھی، کئی آنسو پلکوں کی پاڑ توڑ کے نکلتے گود میں رکھے ہاتھوں میں گرے تھے۔ یاسر صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے سے تمام تر سوچوں سے آزاد کیا تھا۔ قبول ہے، وہ گود میں رکھے ہاتھوں کو تکتی بہت تکلیف سے یہ دو لفظ بولی تھی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دوسری بار پوچھنے پر اس نے آنسو سے بھری آنکھیں اٹھائی، دہلیز کی طرف دیکھا، دل میں ایک امید تھی کہ وہ آئے گا لیکن خالی دہلیز دیکھتے مایوسی سے واپس سر جھکا گئی۔ قبول ہے۔ دل درد سے پھٹنے والا ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا بس یہاں سے اٹھ کے کہیں دور بھاگ جائے، لیکن ویسا نہیں کر سکتی تھی، اس کے خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا فرض نبھا رہی تھی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آخری بار پوچھا گیا۔ بیا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں بہت جلد آؤں گا تمہارے گھر، تم صرف عائش ملک کی ہو۔ عائش کے کہے جملے اس کے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے، وہ ان سارے جملوں پر دل نے صرف ایک ہی بات بولی تھی، وہ نہیں آیا تو کیا وہ مجھے اپنی محبت میں قید کر کے دھوکہ دے رہا تھا؟ کیا وہ محبت کے دعوے جھوٹے تھے؟ وہ انہی سوالوں کے بیچ اس نے سختی سے آنکھیں مچے تیسری بار بھی اپنی رضامندی دی، قبول ہے۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے نکاح قبول کیا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے باہر نکل گئے۔ افہام کی رضامندی جاننے افہام نے تینوں بار گہری مسکراہٹ کے ساتھ قبول کیا، اس کے چہرے کی چمک صاف اس کی خوشی کا پتہ دے رہی تھی۔ جب وہ قبول کا مرحلہ طے پایا تو افہام سب سے خوشی خوشی گلے ملتا مبارکباد دیا وصول کرنے لگا، جبکہ ابیا آنسو پر باندھے سب کے بیچ بیٹھی تھی۔ ابیا ابیا اٹھو، کیا ہوا ہے؟ رانی ابیا کے کمرے میں سے اٹھانے آئی تو ابیا بیڈ پہ آڑی لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، چہرے پہ تکلیف دہ آثار نمایاں تھے۔ ابیا رانی پریشانی سے جھنجھوڑ کے جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابیا نے ایک جھٹکے سے چونک کے آنکھیں لی تو نظریں سیدھا چھت سے ٹکرائی۔ ابیا کیا ہوا تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے بے سوت لیٹے دیکھ کے رانی فکر مند ہوئی، اس نے رانی کی آواز پہ غائب دماغی کے ساتھ آواز کی سمت دیکھا اور آہستہ سے اٹھ کے بیٹھتی آس پاس نگاہیں دوڑانے لگی، جس سے تھوڑا تھوڑا دماغ بیدار ہونے لگا۔ ابیا کیا تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا تھا جو نیند میں رو رہی تھی؟ رانی نے تکفر سے پوچھا۔ ہاں بہت برا، وہ اتنی آہستگی سے بولی کہ اگر رانی ساتھ نہ بیٹھی ہوتی تو کبھی نہ سن پاتی، میں تو ڈر گئی تھی کہ نہ جانے تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ خیر اب تم اٹھ گئی ہو تو اپنی چیزیں نکال لو، پارلر والی تمہیں اور اجالا کو تیار کرنے آنے والی ہوگی، جب تک میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ رانی ابیا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ ابیا نگاہ سے اٹھ کے بیٹھی بالوں کو باندھنے لگی، جب نظر سامنے دیوار پہ ہینگ ہوئے اپنے سرخ لہنگے پہ پڑی، اسی کی سوچ کے تھوڑا سکون ملا تھا کہ یہ صرف اس کا خواب تھا، لیکن یہ خواب اب اسے سچ ہوتا نظر آ رہا تھا۔ لالا کیا میں موٹا لگ رہا ہوں؟ افہام بھی بارات پرانی حویلی سے لانے والا تھا، وہ شیشے کے سامنے کھڑا گھوم گھوم کے گولڈن شیروانی پہنے اپنا جائزہ لے رہا تھا۔ ہاں تم خوشی کے مارے پھول گئے ہو، شاویر اپنی آستین کے کف بٹن بند کرتا اسے دیکھے بغیر بولا۔ شاویر نے سفید رنگ کی کلف لگی قمیص شلوار زیب تن کی تھی، جس کے ساتھ پشاوری چپل پہنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وجیحہ لگ رہا تھا۔ ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں واقعی موٹا ہو گیا ہوں، تو کیا میں اب ابیا کے ساتھ اچھا لگوں گا؟ وہ متفقر سے ہوا، تو کیا ارادہ ہے شادی کینسل کر دیں؟ شاویر گھڑی کلائی پر باندھتے سے چھیڑنے لگا، بالکل نہیں، چاہے میں بھینسا ہی کیوں نہ لگوں، لیکن شادی تو میں آج ہی کروں گا، وہ جوش و جذبے سے بولا، جیسے شادی نہیں ملی فتح کرنے کا ارادہ ہو۔ ہاں ہاں اگر شادی کرنی ہے تو جلدی سے تیار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بات پہ شاویر ہنس کے بولا، بس لالا 2 منٹ میں ہو گیا تیار۔ عوام کہتا جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگا، آخر آج اس کی محبت اس کی زندگی میں شامل ہونے والی تھی، وہ دیر کیسے کر سکتا تھا؟ اجالا تیار ہو تو جاؤ، آئل بلیک 3 پیس سوٹ زیبتن کے کمرے میں داخل ہوتا اجالا سے بولا جو بیڈ پہ بیٹھی پائزے پہن رہی تھی۔ جی بس 2 منٹ، وہ پائزے کا لاک بند کرتی سیدھے دیکھے بغیر بولی۔
میں مدد کروں؟ آئل اسے لاک بند کرنے کی جدوجہد کرتے دیکھ کر اس کے پاس آتا ہے، بیڈ کے پاس کے ساتھ ایک گھٹنے کے پل بیٹھا۔ کیوں نہیں، بالکل۔ اجالا خوش ہوتی اپنے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ آئل بڑے آرام سے دونوں پائزیپوں کا لاک بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اجالا اب تک اسے پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہو گیا، اب چلے جلدی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ آئل کہہ کے جانے لگا، جب اجالا کو ویسے ہی مسکرا کر بیٹھے خود کو تکتے دیکھ کر رکا۔ دیکھ رہی ہوں جو شخص کسی کو خود سے اٹھ کے جام پانی تک نہ دے، آج اپنی بیوی کے قدموں میں بیٹھ کے اسے پائزے پہنا رہا تھا۔ وہ پرجوش انداز میں بولی، یہ تمہاری سوچ ہے کہ میں کسی کو اٹھ کر پانی بھی نہیں پلا سکتا؟ باقی رہے قدموں میں بیٹھ کے پائزے پہنانے کی بات، تو بیوی کے قدموں میں بیٹھنے سے آدمی کی مردانگی میں کمی نہیں آ جاتی، اور جو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ بیوی کے قدموں میں بیٹھنے سے ان کی عزت میں کمی ہو جائے گی، تو میری نظر میں وہ مرد ہی نہیں ہو سکتے۔ اجالا کا ہاتھ پکڑے سے اٹھاتا، گہرے لبوں پہ لہجے میں کہتا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آئے دونوں ہاتھوں سے اس کی بلائیں اتارتی خوبصورت سے مسکرائی۔ ہو گیا، اب چلے؟ وہ بھی ہلکے سے مسکرا کر بولی، نہیں، پہلے یہ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اسے تھوڑا دور ہوتی اپنی میکسی پکڑے بولی۔ اسے اوپر سے لے کر نیچے تک اسے دیکھا، جو پیچ کلر کے فل کام والی میکسی پہنی ہوئی تھی، بالوں کا جوڑا بنائے برائڈل میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی، اور اجالا کو بھی یہی امید تھی کہ آئل اس کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دے گا، لیکن آئل نے فقط چند لفظ کہہ کے اجالا کی امید توڑی تھی۔ ٹھیک لگ رہی ہو؟ آئل کے کندھے اچکا کے کہنے پر وہ آنکھیں پھاڑے سے دکھنے لگی، جو بقول اجالا کے اتنی پیاری لڑکی کو بس ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہاں، اب آپ کیوں میری تعریف کریں گے؟ اچھی جو لگ رہی ہوں میں، ابھی بری لگ رہی ہوتی تم فوراً کہتے کتنی بری لگ رہی ہو، برائی فوراً نوٹ کرتے، اور جب اچھی لگ رہی ہو تو تعریف کرنے میں کنجوسی کر رہے ہیں۔ وہ برا سا منہ بناتی ہاتھ نچا نچا کے بولی، اگر میں نے تمہاری تعریف کی ہے تو تم اترانے لگی ہوگی۔ وہ لب دبائے مسکراہٹ چھپاتا سنجیدگی سے بولا، نہیں اتراؤں گی، آپ مجھے سچ سچ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ اچھی لگ رہی ہو، لیکن مجھ سے کم، مسکرا کر کہتا آخر میں چھیڑ کیا۔ وہ ابھی بھی تھینک یو کہنے والی تھی جب اس کی آخری بات پر گھورا، لیکن پھر کچھ سوچتے دل جلی مسکراہٹ سے جائے بولی، صحیح کہا آپ نے، آپ میرے ساتھ رہتے رہتے حسین ہوتے جا رہے ہیں، جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ویسے ہی میری خوبصورتی کو دیکھ کر آپ نے رنگ پکڑا ہے۔ چہرے پہ آئے چند لٹوں کو ایک ادا سے پیچھے کرتی سے جلانے لگی۔ اف اجالا، تم کتنا فضول بولتی ہو، وہ تھکتی نہیں ہو اتنا بول بول کے؟ وہ تعجب بھرے انداز میں بولا، ابھی 2 دن ہی ہوئے اور آپ دونوں میں ہی میرے بولنے سے تنگ آ گئے، آگے تو پوری زندگی پڑی ہے، پھر تو آپ مجھے زیادہ بولنے کے طعنے مار مار کے ہی مار دیں گے۔ وہ اداس ہونے کی اداکاری کرتی نہ نکلنے والے آنسو پوچھنے لگی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جتنا تم نے سوچا ہے۔ وہ پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے سے گھورنے لگا، مطلب وہی تھا، اب یہ گھورنا بند کریں، آپ شاید بھول گئے کہ شادی کی شرائط پہ ایک شرط بھی موجود تھی کہ آپ مجھے اپنی ان بڑی بڑی سی آنکھوں سے گھوریں گے نہیں۔ انگلی اٹھائے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کرتی اسے یاد دلانے لگی، مجھے تو ایسی کوئی شرط یاد نہیں ہے، وہ سکون سے کہتا ہے اسے حیران کر کے، کہ آپ کو یاد نہیں جبکہ آپ نے سب کے سامنے خود یہ شرط قبول کی تھی؟ وہ پریشانی سے بولی، دیکھو اجالا، اس وقت تم شادی کے لیے مان نہیں رہی تھی، اور یہ شادی میری مما کی آخری خواہش تھی جو مجھے کچھ بھی کر کے پوری کرنی تھی، اس لیے وقتی طور پر میں نے وہ شرائط قبول کر لی تھی۔ وہ کندھے اچکائے آرام سے بولا، مطلب آپ نے شادی صرف اپنی مما کی خواہش پوری کرنے کے لیے کی تھی؟ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ اداس ہوئی، تم نے بھی تو سب کے کہنے اور اپنی ان شرطوں کی بنیاد پر کی تھی۔ وہ اس کے اداس لہجہ نوٹ کیے بغیر شرارت سے بولا، ہاں لیکن مجھے نہیں پتہ تھا شادی کے 2 دنوں میں ہی آپ میرے لیے اتنے ضروری ہو جائیں گے کہ میں آپ کے بغیر رہنے کا تصور ہی نہیں کر سکوں گی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اس کے اتنے کھلے اظہار کرنے اور اس کے اداس لہجے سے محسوس ہوا کہ وہ مذاق میں اس کا دل دکھا بیٹھا ہے۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ ایک قدم میں طے کرتا اجالا تک پہنچا، نرمی سے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لگایا، جو منہ نیچے کیے خاموشی سے کھڑی تھی۔ اجالا، اس نے بہت پیار سے پکارا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھے منہ نیچے کیے کھڑی رہی۔ اجالا، یہ سچ ہے کہ میں نے تم سے شادی صرف مما کی خواہش کی وجہ سے کی تھی، لیکن کہتے ہیں نا نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے، آپ کو اپنے محرم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اجالا نے نگاہیں اٹھائے سے دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جل رہے تھے۔ اجالا، مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلدی تم میرے دل کی دنیا پہ راج کر پاؤ گی، اتنی جلدی مجھے تمہاری عادت ہونے لگ جائے گی، میں نہیں جانتا تھا، تمہاری معصوم باتوں اور شرارتوں نے مجھے تم سے عشق کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ہاں، میں کہہ سکتا ہوں ان چند دنوں میں مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے، وہ پرتپش لہجے میں گھمرتا سا کہتا۔ اجالا کا دل پوری طرح دھڑکا گیا، اجالا جیسی شرارتی لڑکی آج خود پر رشک کر رہی تھی۔
رانیہ ان دونوں کو بلانے آئی تھی، جب دروازہ کھلا دیکھتے سیدھی اندر آ گئی، لیکن ان دونوں کو اتنے پاس کھڑے دیکھ کر چہرہ جھکائے مسکراتی کھنکار کر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن تھے، جب آئلس کے چہرے پہ جھکنے لگا تھا کہ گلا کھنکارنے کی آواز پر دونوں فوراً ہوش میں آتے ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رانیہ، پتہ نہیں ہے شادی شدہ جوڑے کا کمرہ ہے اور تم ایسے منہ اٹھا کے اندر آ گئی؟ اجالا سے غصے سے گھورتی بولی، جبکہ آئل پاکٹ سے فون نکالتے اس میں مصروف ہو گیا۔ تو شادی شدہ جوڑے کو بھی چاہیے کہ دروازہ بند کر کے رومانس کرے، کیونکہ اس گھر میں کنوارے لوگ بھی ہیں اور بڑے بڑے بوڑھے بھی۔ وہ بھی دو بدی بولی، زیادہ بکو مت اور یہ بتاؤ کس خوشی میں ہمیں ڈسٹرب کیا ہے؟ اجالا کے کہنے پہ جہاں آئل نے اپنا سر پیٹا، وہی رانیہ مسکرا اٹھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرصے کے بارات آنے والی اور سب لوگ نیچے ولیمے کے کپل کا انتظار کر رہے ہیں، تو جلدی سے نیچے آ جائیے۔ رانیہ ہنسی دباتی کہہ کے اس کے سنے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ دیکھا آئل، آپ کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اجالا آئل کی طرف مڑتی سارا الزام اس پر لگا گئی۔ میری وجہ سے؟ اپنے اوپر لگنے والے بے بنیاد الزام پہ آئل حیران ہوا۔ ہاں، آپ کی وجہ سے۔ اگر پہلے سیدھے طریقے سے میری تعریف کر دیتے تو یہ بات نہ ہوتی۔ اس کی باتوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ اچھا خیر چلے، دیر ہو رہی ہے۔ اسے بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اسے باہر لے گئی، تو وہ بھی سر جھٹکتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ بارات آ گئی۔ باہر سے آتی ڈھول باجوں کی آواز پہ اسٹیج پہ بیٹھی اجالا جلدی سے اٹھی۔ تو تم کہاں جا رہی ہو؟ آئل نے ہاتھ پکڑتے روکا۔ کیا مطلب کہاں جا رہی ہوں؟ میرے لالا کی بارات ہے، میں بارات میں شامل ہونے جا رہی ہوں، اور پلیز آپ یہ نہیں کہیے گا کہ آج تو خود تمہارا ولیمہ ہے۔ ہم کتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، بس ہو گیا ولیمہ، اب مجھے اپنے لالا کی بارات میں جانا ہے۔ بلکہ اکیلے مجھے نہیں، آپ کو بھی تو جانا ہے، آپ کی بھی تو بہن کی بارات آئی ہے، چلیں۔ آئل کو کہیں نہ کہیں اجالا کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے سر ہلاتا اٹھ کے اس کے ساتھ چل دیا۔ بارات کافی دھوم دھام سے آئی تھی۔ افام کو باہر لان میں اسٹیج پر بٹھا دیا تھا، جبکہ ابیہ کو ڈرائنگ روم میں۔ ابیہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی اپنے خواب کو حقیقت ہوتے دیکھ رہی تھی۔ مولوی صاحب اندر آئے اور دادا جان کی اجازت پر نکاح شروع کیا۔ ابیہ شاہ ولد یاسر شاہ آپ کا نکاح افام شاہ ولد شکاشان شاہ سے باعث حق مہر 20 لاکھ روپے طے پایا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز پہ ابیہ خاموش رہی۔ تب اس کی خاموشی کو شرم سمجھ رہے تھے، لیکن حیات پریشان تھی، کیونکہ اس کے دل کا حال جانتی تھی، لیکن وہ بھی یہ بھی جانتی تھی کہ ابھی اپنے خاندان کی عزت رکھنا جانتی ہے۔ ابھی بے جان سی بیٹھی تھی، جب یاسر صاحب اور آئل نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ گھونگھٹ میں سے ان کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ گلے میں پھنسا آنسو کا گولا مشکل سے نیچے اتارتی لڑکڑاتی آواز میں کہنے لگی، قبول۔ ایک منٹ مولوی صاحب، آپ نے دولہے کا نام غلط لیا ہے۔ ابھی وہ بول ہی نہیں پائی تھی کہ سناٹے میں ایک جانی پہچانی آواز گونجی۔ اسے سر اٹھا کے دروازے سے اندر آتے عائش کو دیکھا، آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ باقی سبھی پریشانی سے ماتھے پہ بل ڈالے اس آنے والے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ ہوا تقریباً حویلی کے سبھی لوگ موجود تھے سوائے کاشان صاحب کے، لیکن کوئی تھا جو آنے والے شخص کو دیکھ کے چونکا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ کافی جانا پہچانا تھا۔ بیٹا کون ہو آپ، اور یہ کیا بول رہے ہو؟ دادا جان نے کھڑے ہوتے تحمل سے پوچھا، جبکہ ابیہ کی آنکھیں تو پتھرا گئی تھی۔ اگر اسے ایسے عین نکاح کے وقت آنا تھا تو وہ نہ آتا۔ اس نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ عین وقت پہ آ کے اس کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ اسے یہ سوچ کے پسینہ آنے لگا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ باہر اتنے لوگ ہیں، کسی کو پتہ چل گیا تو کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ اب غالباً ابیہ کے دادا ہوں گے۔ دیکھیے میں آپ کی پوتی سے محبت کرتا ہوں اور ابھی اسی وقت اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ محبت محض ایک طرفہ ہے۔ نہیں، یہ محبت دو طرفہ ہے۔ ابھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ عائش پرسرار مسکراہٹ سے جائے بولا، جبکہ اس کی بات پہ ابیہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے محبت کر کے اس نے اپنے خاندان کے لیے بدنامی خریدی ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تو میری بہن کے بارے میں؟ آئل غصے میں آتا ہے اس کی طرح بڑا، لیکن بیچ میں ہی شاور نے اسے روک دیا۔ آئل صبر کرو، اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی ہماری بہن پہ ایسا الزام لگانے کی؟ شاور نے ضبط کرتے پوچھا۔ الزام نہیں ہے، یہ سچ ہے۔ اگر آپ اپنی بہن پر اپنا فیصلہ تھوپنے سے پہلے اس سے ایک بار اس کی پسند کا پوچھ لیتے تو آج یہ دن نہیں دیکھنا پڑتا۔ عائش کے لہجے کی مضبوطی نے سب کو ابیہ کی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ابیہ کیا یہ لڑکا سچ بول رہا ہے؟ یاسر صاحب نے ضبط سے گھونگھٹ سے جھانکتے اپنی بیٹی کے چہرے پہ نظریں جمائے پوچھا، لیکن ابیہ کوئی جواب دینے کے بجائے مجرموں کی طرح سر جھکا گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر ایسا کچھ تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہیں بولا؟ کیوں عین وقت پہ ہماری بدنامی کروا رہی ہیں؟ یاسر صاحب اس کے جھکے سر کو دیکھتے غصے سے غرائے۔
चले मौलवी साहब निकाह फिर से शुरू करे और दूल्हे का नाम अफ़ाम शाह नहीं बल्कि आयश मलिक लिखे। आयश खालिद सोफ़े पे अबिया के सामने बैठा सुकून से बोला, मलिक अबिया, क्या आप जानती नहीं कि हमारे यहाँ शादी कार्ड से बाहर नहीं होती? मलिक सुनते दादा जान मुठ्ठियाँ भींचे सख्त लहजे में पूछने लगे, दादा जान ये तो दादा जान मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है। हयात दादा जान को समझाने लगी थी कि अभी जल्दी से हयात की बात करती, सर झुकाए बोली, मौलवी साहब आप किसका इंतज़ार करें, निकाह शुरू करें। आयश फिर सुकून से बोला, जैसे इसे ये सब करके मज़ा आ रहा हो। जबकि मौलवी साहब नासमझी से सब की तरफ देख रहे थे। यासिर, निकाह पढ़ा के इस लड़की को पीछे के दरवाजे से रुखसत कर दो। इसके बाद ना हमारा इससे कोई ताल्लुक़ है ना इसका हमसे, और जिसको भी हमारे फ़ैसले पे एतराज़ है इसका भी हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दादा जान अपना फ़ैसला सुनाते लंबे लंबे कदम उठाते ड्राइंग रूम से निकल गए। आइल, मेरा भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तुम निकाह पढ़ा के भेज दो इसे, यासिर साहब गुस्से से कहते उठ के चले गए। जबकि इनके पीछे दादी जान भी कमरे से बाहर निकल गई। निकाह शुरू करें मौलवी साहब, आइल ने खुद को नॉर्मल रखते बेतासुर चेहरे से कहा। अबिया की आंख से आंसू निकलते गालों को भिगो गए। जबकि सब ख़वातीन परेशानी से खड़ी सारी कार्रवाई देख रही थी। बेटा, आपके वालिद का नाम मौलवी साहब ने पूछा। आगा मलिक, आयश ने मुस्कुराकर कहा, जबकि वहाँ मौजूद किसी का दिमाग ठटका था। अबिया शाह वल्द याति शाह, क्या आपको आयश मलिक वल्द आगा मलिक से बाइस हक़ में 20 लाख रुपए तय पाया है? क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ पे अबिया ने आंसू से लबरेज आंखें उठाई। आयश को देखा जो पुरसुकून से बैठा आंखों के इशारे से हाँ करने का कह रहा था। वो अभी कशमकश में मुबतला थी कि इसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। इसे गर्दन घुमा के देखा तो हयात पास बैठी इसे हाँ कहने का बोल रही थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है, बहुत मुश्किल से 3 बार कहते इसने निकाह कबूल किया था। आयश मलिक वल्द आगा मलिक, आपका निकाह अबिया शाह वल्द याति शाह से 22 हक़ में 20 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब ने आयश से पूछा। कबूल है, कबूल है, कबूल है। आयश ने फतहाना मुस्कुराहट के साथ अबिया पे नज़रें जमाए कहा। इस सारी कार्रवाई से बेखबर अफ़ाम खुशी से झूमता बाहर स्टेज पर बैठा हुआ था। ले जाओ तुम अपनी बीवी को अब, निकाह होते आयल बेरुखी से कहता बाहर निकल गया। इसके पीछे ही शाविर अबिया के सर पे हाथ रखे बगैर कुछ बोले बाहर निकल गया। चले मिसेस, आयश उठ के अबिया के सामने आता अपनी चौड़ी हथेली के सामने फैलाए बोला। अबिया के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, बाप भाई सब इसे छोड़ गए थे। ऐसे में सिर्फ आयश ही एक रास्ता था। इसने सुन होते दिमाग के साथ आयश के हाथ में अपना नाजुक कपकपाता हाथ थमा दिया। अच्छा जी, हम चलते हैं। अबिया, पीछे का रास्ता कहाँ है? चलो पहले यहाँ से तो निकले, रास्ता भी पता चल जाएगा। आयश खुद से सवाल करता खुद ही जवाब दिए अपने साथ बाहर ले गया। अभी एक आखिरी नज़र सब पे डालती बाहर निकल गई। पीछे रज़िया बेगम रोते हुए सर पकड़े बैठ गई। वो अपने बेटे की अबिया के लिए मोहब्बत से वाकिफ़ हो गई थी। अब क्या कहती अपने बेटे से जो सब चीज़ों से अनजान बाहर बैठा निकाह के इंतज़ार में था। रानी और उजाला बाहर मेहमानों को अटेंड करती जबकि अफ़ाम अपने कुछ दोस्तों के साथ स्टेज पर बैठा था। इसने एक दो बार इनसे पूछा भी कि इतनी देर क्यों हो रही है निकाह में, सब ठीक तो है? और इन दोनों ने हर बार नकली मुस्कुराहट के साथ इसे तसल्ली दी कि सब ठीक है। बाकी घर वाले सब दादा जान के कमरे में मौजूद थे। आयल काफ़ी ज़ब्त किए वहाँ खड़ा था जबकि यासिर साहब झुके कंधे और सर लिए खड़े बैठे थे। दादा जान ने एक फ़ैसला किया था जिस पर वो सबकी राय चाहते थे। देखो जो कुछ हुआ वो तुम सबके सामने है। अफ़ाम अभी तक सारी बातों से अनजान है। मेहमानों में जय मुगियाँ शुरू हो गई हैं, इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के फ़ैसला किया कि हम अफ़ाम का निकाह रानी से कर देते हैं। मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। क्यों, तुम लोग क्या कहते हो इस बारे में? दादा जान रोबदार लहजे में अपनी बात कहते सबको देखने लगे, जिनके चेहरे से तो लग रहा था जैसे इन्हें कोई मसला ही नहीं है। फरहाद, सुरैया, तुम क्या कहते हो इस बारे में? दादी जान के पूछने पर सुरैया बेगम ने फरहाद साहब को देखा जैसे बोल रही जैसे आपकी मर्ज़ी। अम्मा, हमें कोई एतराज़ नहीं और मुझे यकीन है हमारी बेटी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। आप लोग निकाह की तैयारी करें, मैं रानिया को लाता हूँ। फरहाद साहब पुरअतमादी से कहते कमरे से निकल गए। इनके पीछे सुरैया बेगम भी कमरे से निकली। रानिया, बेटा इधर आओ। फरहाद साहब ने बहुत प्यार से रानिया को बुलाया जो उजाला के साथ मेहमानों के बीच में बैठी थी। जी बाबा, रानी फ़ौरन आई, इसके साथ ही उजाला भी आई। आओ बेटा, वो इसे लिए अपने साथ कमरे की तरफ बढ़े, वो कमरा जहाँ वो लोग रुके थे। कमरे में आते ही साथ ही उजाला ने अपनी फूफो को देखते इशारे से पूछा कि क्या बात है। उन्होंने हाथ के इशारे से सब्र करने का कहा। रानिया, तुम जानती हो तुम्हारी बहन ने हमें किसी के सामने सर उठा के चलने के काबिल नहीं छोड़ा था।
हमारी तरबियत पे सवालिया निशान उठाया था। बेटा आज वक़्त है कि तुम इस सवालिया निशान को गलत साबित कर दो। तुम बता दो कि हमने तुम दोनों की अच्छी तरबियत की थी, लेकिन तुम्हारी बहन को बेजा छूट देने और बाहर के आज़ाद माहौल में भेजने की वजह से वो बिगड़ गई थी। फरहाद साहब अफ़सरदगी से कहते रुके। बाबा मैं कुछ समझ नहीं पा रही, आखिर बात क्या है? आप कहना क्या चाह रहे हैं? खुल के कहिए। वो परेशानी से माँ-बाप का चेहरा देखती पूछने लगी। बेटा जो कुछ हुआ है वो सब तुम्हारे सामने है। तुम्हारे नाना बहुत परेशान हैं। उन्होंने एक फ़ैसला किया जो हमें सही लगा है। वो फिर रुके। कैसा फ़ैसला? इसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। हम चाहते तुम्हारा निकाह अफ़हाम से हो जाए। वो कहते इसका चेहरा देखने लगे जिसके चेहरे पे बेयकीनी थी। यकीन तो उजाला को भी नहीं हो रहा था जो आँखें फाड़े खड़ी थी। जी बाबा जैसा आप लोगों को ठीक लगे। रानिया ने भी कुछ सोचे बगैर सब इन पर छोड़ दिया। वो जानती थी इसकी बहन की हरकत के बाद इसके बाबा कितना टूट गए थे और अब अगर वो भी कुछ कहती तो खुद से जुड़ी इन सारी उम्मीदें टूट जाती जो वो नहीं होने दे सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बेटी, हमेशा खुश रहो। सुरैया तुम ऐसे इसे लाल दुपट्टा पहना के बाहर लाओ जब तक मैं सबको बताता हूँ। फरहाद साहब खुशी से चमकते रानिया के माथे पे बुसा देते बाहर निकल गए। उजाला मेरे पास तो अभी कोई लाल दुपट्टा नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तो ला दो। सुरैया बेगम उजाला की तरफ घूमती बोली, जी फूफो मैं लाती हूँ। उजाला एक नज़र खामोशी से बैठी रानिया पे डालते बाहर निकल गई। रानी अफ़ाम एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं जानती हूँ अभी ऐसे मोहब्बत करता है, लेकिन शायद उसके नसीब में नहीं थी। पर अब तुम्हारा से निकाह होने होने जा रहा है, तुम इसकी बीवी बनने जा रही हो। अब ये तुम्हारे ऊपर होगा कैसे तुम अपने शौहर के दिल से किसी और की मोहब्बत निकाल के अपनी जगह बनाओगी। मैं जानती हूँ इस वक्त इसमें वक्त लगेगा और शायद काफ़ी बेरुखी और तलखी का सामना भी करना पड़े, लेकिन प्यार मोहब्बत अपनाने से किसी को पत्थर को भी मोम बनाया जा सकता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? सुरैया बेगम ने समझाया तो इसने समझते हुए हाँ में सर हिलाया, जबकि अंदर से घबराहट भी हो रही थी कि न जाने बाद में अफ़ाम इसके साथ कैसा रवैया रखेगा। क्या उसके दिल में खुद के लिए कभी जगह बना पाएगी या नहीं? अनकन सोचों ने इसके दिमाग पर डेरा जमा लिया था। रानिया शाहवल फरहाद शाह आपका निकाह अफ़ाम शाहवल काशान शाह से बाइस हक महर 20 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको कबूल है? लाल दुपट्टा ओढ़े सर झुकाए सोचों की दुनिया में गुम बैठी थी। मौलवी साहब की आवाज़ ने इसे हकीकत की दुनिया में लापट ख्वाब कबूल है कबूल है कबूल है। तमाम सोचे पर सर झटकते 3 बार कहते सबको सुकून का सांस बख्श गई। शुक्रिया बेटा। दादाजान इसके सर पे हाथ रखते मौलवी साहब को लिए बाहर बढ़ गए। दादाजान मैं यहाँ बैठा बैठा सूख के काटा हो गया। बड़ी देर कर दिया आप लोगों ने लड़की से हाँ मिलवाने में। वो शरीर लज्जे में जाने बगैर बोला कि अभी इसकी सारी खुशी सारी शरारत कहीं दूर जा सो जाएगी। मौलवी साहब निकाह शुरू करें। दादाजान ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर संजीदगी से कहा। बाकी सब अपनी अपनी जगह पर परेशान खड़े थे कि जब अफाम को पता चलेगा कि इसका निकाह अभी ऐसे नहीं बल्कि रानिया से हो रहा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। अफ़ाम शाह वल्द का शहंशाह आपका निकाह रानिया शाह वल्द। 1 मिनट मौलवी साहब ये क्या पढ़ रहे हैं? ठीक से पढ़ें। अफ़ाम को लगा इनसे पढ़ने में गलती हो गई है, इसलिए फ़ौरन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अफ़ाम शाह वल्द का शहंशाह आपका निकाह रानिया शाह वल्द फरहाद शाह से 22 हक महर 20 लाख रुपए तय पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के कहे जुमलों पर इसने नासमझी से पहले दादाजान को देखा फिर बाकियों को। बेटा हाँ बोलो। कशान साहब ने हल्के से इसका कंधा थपथपाते कहा। इसे बेयकीनी की कैफियत में ने देखा। इसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। वो उठ के जाने लगा तो दादाजान ने इसके उठने से पहले इसके घुटने पे हाथ रखते इसे रोक दिया। इसने गुस्से से लाल होती आंखों से इन्हें देखा तो इनकी आंखें नम थी। वो इल्तिजाई नज़रों से इसे देख रहे थे। वो चाह के भी इनकी इल्तिजा भरी नजरें नज़रअंदाज न कर सका। कबूल है कबूल है कबूल है। मुठिया बिचा गुस्से से अंदर उठते इश्ताल को दबाते बहुत सबसे बोला तो सबकी रुके सांसें बहाल हुई। मुबारक हो। सब तरफ मुबारकबादी का शोर उठा, लेकिन अफ़ाम को ये मुबारकबादी नहीं बल्कि अपने लिए मौत की खबर लग रही थी। वो गुस्से से उठता हवेली के पिछले साइड पे चला गया। मैं देखता हूँ। वहाँ सबको परेशान देखे शाविर अफ़ाम के पीछे गया। अफ़ाम सर पे सजी पगड़ी उतारा पूरी कुव्वत से इसे ज़मीन पर बैठा चीखा। एक पल को तो शाविर के वहाँ आते ही कदम रुके थे। सन्नाटे में इसकी चीखने की आवाज़ साफ पता दे थी कि वो कितनी तकलीफ़ में है। वो तो शुक्र था कि सामने वाले साइड पे मेहमानों का शोर और हल्के चलते म्यूज़िक की आवाज़ की वजह से वहाँ तक इसकी चीखने की आवाज़ नहीं गई थी। अफ़ाम क्या पागल हो गए हो? इसने गुस्से से गिरबान के बटन खोलते इधर उधर चक्कर लगाते देखकर शावेद जल्दी से तक आया। इसे बाजू से पकड़ते बोला, लाल मैं पागल नहीं तो और क्या करूं? आप बताएं मुझे कि ऐसा क्या हुआ जो अबिया की शादी रानिया से निकाह करवा दिया? क्या आप लोग जानते नहीं कि मैं अबिया से कितनी मोहब्बत करता हूँ? या मैं ये समझूं कि अबिया ने खुद इनकार किया है?
لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا وہ عین وقت پہ ایسا کیوں کرے گی۔ وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کی شدت غصے کا پتہ اس کی گردن کی پھولی نسوں سے لگایا جا سکتا تھا، جو غصے کی شدت سے صاف واضح ہو رہی تھی۔ افہام تم ریلیکس ہو جاؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ شاویر اس کی پشت پر تھپتھپا رہا تھا، اسے نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں لالا کیسے؟ اس کی غراٹ اور آنکھوں میں نمی دیکھ کے شاویر کو افسوس ہوا۔ شاویر اسے جلدی سے گلے لگا گیا۔ افہام میں سمجھ سکتا ہوں اگر محبت نہ ملے تو کتنا درد ہوتا ہے، لیکن نصیب کے آگے کون جی سکتا ہے بھلا؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتا کندھوں سے تھامے بولا، لالا لیکن ایسا کیا ہوا جو آخری وقت پر؟ اس نے بے بسی سے بات ادھوری چھوڑی۔ شاور گہرا سانس بھرتے اسے سب بتاتا چلا گیا۔ افہام بے یقینی سے غصے کو کنٹرول کرتا سنتا گیا۔ لالا اگر ایسا کچھ تھا بھی تو آپ لوگوں نے کیوں میرا نکاح رانی سے کروایا؟ کیا اب میں رانی کو خوش رکھ پاؤں گا؟ نہیں، میں اسے کبھی خوش نہیں رکھ سکوں گا، ہمیشہ اس کے دکھ کی وجہ بنوں گا۔ وہ کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، رانی کو کیسے سنبھالتا؟ افان تم اسے خوش رکھو گے، تمہیں رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے ہماری عزت رکھی ہے، اب تمہیں اس کی عزت کرنی ہوگی، اسے بیویوں والا مان دینا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، لیکن رانیہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ تمہارے دل میں جلد جگہ بنا لے گی۔ شاور اس کے ساتھ بیٹھتا سمجھانے لگا۔ افہام بے بچی سے دیکھا۔ چلو اٹھو، سب انتظار کر رہے ہیں، تم ایسے اٹھ کے گئے، سب کیا سوچیں گے، اٹھو جلدی۔ وہ ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کرتے اس کی پگڑی اٹھا لایا۔ میں سب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ ہر وقت ہنستے مسکراتے مستی مذاق کرنے والا فام آج ٹوٹ چکا تھا، بکھر گیا تھا، جیسے اب رانی نے سمیٹنا تھا۔ افواہ وہاں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اگر اپنا نہیں سوچ سکتے تو کم سے کم دادا جان کا ہی خیال کر لو، وہ پہلے ہی بہت دکھی ہیں۔ شاور پگڑی اس کے سر پہ پہناتا گریبان کے بٹن بند کرنے لگا۔ افواہ منگارا پڑتے اس کے ساتھ ہو لیا۔ اب یہ سارے راستے آنسو بہاتی آئی تھی، اسے سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب عائش نے کہا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے تو وہ چاہ کے بھی انکار کیوں نہ کر پائے۔ اس نے ایک محبت کی خاطر اتنی ساری محبتیں قربان کیسے کر دیں؟ کہتے نا محبت اندھی ہوتی ہے، واقعی محبت اندھی ہوتی ہے جو آپ کو صحیح اور غلط دکھانا بند کر دیتی ہے۔ ابیا کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ معصوم لڑکی جس نے پہلی بار محبت کی تھی، وہ محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ محبت کے سامنے محبت سے انکار نہ کر سکی۔ عائش اس کے آنسو سے بے چین تو ہو رہا تھا، لیکن پھر دل پہ پتھر رکھتے خوشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اس نے اپنے خوبصورت بنگلے کے دروازے کے باہر ہارن دیا تو 1 منٹ سے بھی پہلے پورا دروازہ کھول دیا گیا۔ اسے وہ گاڑی پورچ میں لا کے روکی اور اپنے برابر میں سو کرتی ابیا کو دیکھتے نفی میں سر ہلاتا گاڑی سے اتر کے اس کی طرف آیا۔ آ جاؤ، گھر آ گیا ہے۔ عائش اس کی طرف دیکھ کر دروازہ کھولتے اپنی چوڑی مضبوط ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائے بولا۔ ابھی آنسو صاف کرتی اس کے ہاتھ کو اگنور کیے خود ہی اترنے لگی، پر لہنگا ہیوی ہونے کی وجہ سے اتار نہیں پا رہی تھی، اس لیے مجبوری میں اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ عائشہ اس کی مدد کرتے اسے اپنے ساتھ لیے اندر بڑھ گیا۔ ارے واہ، آج تو گھر میں رونق لگی ہے۔ عائشہ ابیا کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ لاتا لانچ پہ زرینہ بیگم کے ساتھ آمنہ اور زینب بیگم کو بیٹھے دیکھ کر خوشگوار لہجے میں بولا، لو عائش بھی آ گیا۔ زرینہ بیگم کہتے کہتے رکی۔ عائش یہ لڑکی کون ہے؟ عائش کے ساتھ دلہن کے روپ میں کسی لڑکی کو دیکھ کر وہ کھڑی ہوئی۔ دادی آپ کو بہو چاہیے جناب، یہ رہی آپ کی بہو۔ عائشہ ابیا کو ان کے سامنے لاتا مسکرا کر بولا، جبکہ یہ سنتے صوفے میں بیٹھی آمنہ اور اس کی امی دونوں حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئیں، جبکہ ابیا ان سب کو دیکھ کر گھبرائی۔ اس کا نازک سا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عائش یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زرینہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ابیا نروس ہوتی ان سب کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں اس کا ایسا آنا اچھا نہیں لگا۔ وہی جو آپ سن رہی ہیں، میں نے ابیا سے نکاح کر لیا ہے۔ عائش نے سکون سے ان کے سروں پہ بم پھوڑا۔ عائش، آمنہ کے منہ سے اتنا آہستہ نکلا کہ ساتھ کھڑی زینب بیگم ہی سن سکی۔ عائش تم ہوش میں تو ہو؟ کہاں سے اٹھا لائے ہو اس لڑکی کو؟ زرینہ بیگم برہم ہوئی۔ ان کی اونچی آواز سے پوچھنے پر ابیا نے ڈر کے عائش کا بازو تھاما۔ ڈرو نہیں، فوزیہ بیگم صاحبہ کو میرے کمرے میں چھوڑاؤ۔ فوزیہ بیگم صاحبہ کو میرے کمرے میں چھوڑاؤ۔ عائش ابیا کو مطمئن کرتا ملازمہ سے بولا، آئیے۔ ملازمہ نے ادب سے کہا، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ دادی نے ترش لہجے میں کہا، دادی ریلیکس، میں آپ کو سب بتاتا ہوں نا سب۔ عائش زرینہ بیگم کو لیے صوفے پر بیٹھا، آپ جائیں انہیں لے جائیں۔ ابیا نے عائش کی طرف دیکھا جو اسے جانے کا اشارہ کر رہا تھا، وہ بھی حلق ترک کرتی ملازمہ کے ساتھ اوپر چل دی۔
اب تم بتاؤ گے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ سختی سے بولی۔ آپ لوگ بھی بیٹھیں۔ آمنہ اور زینب بیگم کو کھڑا دیکھ کر رسان سے بولا تو وہ دونوں بھی بیٹھ گئیں۔ دادی ابیا اماں شاہ کی پوتی ہے۔ عائش کے چہرے پہ ایک چمک تھی، جیت کی چمک۔ امان شاہ کی پوتی؟ زینب بیگم اور دادی کے لب ایک ساتھ ہلے۔ جی دادی جان، ان کی پوتی، جن کی وجہ سے آج میں اپنے ماں باپ سے محروم ہوں، جن کی وجہ سے میرے ماں باپ اس دنیا سے گئے، آج میں نے اسی گھر کی بیٹی کو ان سے الگ کر دیا۔ اماں، آج میں نے یاسر شاہ سے اس کی بیٹی چھین لی ہے۔ آج عین نکاح کے وقت میں نے جو ان پر وار کیا تھا وہ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ آج چہرے پر مسکراہٹ پرسکون لیے بولے جا رہا تھا، جبکہ دادی جان گنگ ہوئے اپنے پوتے کو دیکھ رہی تھی جو اتنی گھٹیا حرکت کر کے کتنے سکون سے بتا رہا تھا۔ آمنہ ناسمجھی سے ساری باتیں سن رہی تھی، جبکہ زینب بیگم پریشانی اور حقیقت حیرت سے عائش کو دیکھتی مسلسل نام میں سر ہلاتے اسے کچھ بھی بولنے سے منع کر رہی تھی، لیکن وہ کسی کی سن ہی کب رہا تھا۔ عائش، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ تمہیں یہ کس نے بولا ہے کہ تمہارے ماں باپ امان شاہ کی وجہ سے مرے ہیں؟ وہ بس ایک حادثہ تھا، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دادی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں دادی، لیکن میں سچائی جانتا ہوں۔ عائش اب کی بار سنجیدہ ہوا۔ عائش اماں ٹھیک بولیں، یہ تم نے صحیح نہیں کیا۔ زینب بیگم نے بات میں حصہ لیا۔ آپ بھی اماں؟ جب ہاں میں بھی، جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے۔ زینب بیگم اس کی بات کرتے تیزی سے بولی، آپ لوگوں کو یہ حرکت غلط لگے یا صحیح، لیکن مجھے یہ بالکل صحیح لگ رہی ہے۔ خیر، میں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس جا رہا ہوں، آخر اسے بھی ایک شوق دینا باقی ہے۔ وہ ہلکا سا ہنستا گاڑی کی چابی کو انگلیوں میں گھماتا اوپر بڑھ گیا۔ پیچھے زینب بیگم اور آمنہ زرینہ بیگم کو تسلی دینے لگی۔